बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी कर दिए गए हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इस्लामाबाद की 50 यूनियन काउंसिल्स में बल्दियाती इंतखाबात का स्केड्यूल वापस ले लिया है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में यूनियन काउंसिल्स की तादाद बढ़ाए बगैर इलेक्शन रोकने की दरख्वास्त पर समाअत हुई। इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शंस मुलतवी कर दिए गए। इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद की 50 यूनियन काउंसिल्स में बल्दियाती इलेक्शंस का स्केड्यूल वापस ले लिया। इस्लामाबाद के बल्दियाती इलेक्शंस 31 जुलाई को होना थे। इससे पर हम बात करेंगे। ज़ीशान सैयद हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ीशान बताइएगा। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात जो है वो एक बार फिर से मुलतवी हो गए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तीनों जमातों की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने समाअत की और इलेक्शन कमीशन ने जो 31 जुलाई को 50 यूनियन काउंसिल पर बल्दियाती इंतखाबात का शेड्यूल जारी किया था वो इलेक्शन कमीशन ने वापस ले लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अहकाम जारी कर दिए कि इलेक्शन कमीशन 60 से 65 दिनों के दरमियान नई हल्का बंदियां करे और उस पर इंतखाबात कराए। जी ठीक है, शुक्रिया आपका ज़ीशान सैयद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुस्लिम लीग नून की दरखास्त पर इंतखाबात मुलतवी किए। रहनुमा मुस्लिम लीग नून तारिक फजल चौधरी ने कहा है इस्लामाबाद की आबादी 8 लाख से बढ़कर 20 लाख हो चुकी है। काबीना ने फैसला किया कि इस्लामाबाद में यूनियन काउंसिल की तादाद को 101 किया जाए। आपको एक मरतबा फिर अपडेट करें कि नून लीग के रहनुमा तारिक फजल चौधरी की यह स्टेटमेंट सामने आई है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नून लीग की दरखास्त पर इंतखाबात मुलतवी किए हैं। पाकिस्तान और IMF में मुज़ाकरात कामयाब। IMF ने हुकूमत के मुआशी इक़दामात से इत्तफाक कर लिया। एलामिया जल्द जारी होने का इम्कान है। पाकिस्तान को $1 अरब फौरी तौर पर मिलेंगे। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत पर हर माह ₹5 फी लीटर और टैक्स वसूलियों का हदफ बढ़ाने के मुतालबात मान लिए हैं। IMF की शराइत पर हर माह ₹60 अरब लेवी की मद में वसूल किए जाएंगे। मुश्किलात में घिरी हुकूमत के लिए अच्छी खबर। पाकिस्तान के लिए IMF का मुअत्तल शुदा प्रोग्राम बहाल। पाकिस्तान को $1 अरब फौरी तौर पर मिलेंगे। ज़राए के मुताबिक IMF पेश की शराइत पूरी होने पर राजी हुआ। मुआहदे की बहाली का एलामिया जल्द जारी किया जाएगा। IMF से $1 अरब मिलने के बाद फंड्स की मजमूई रकम $4 अरब हो जाएगी। अब पाकिस्तान को दीगर बैन अल-अक़वामी इदारों से भी फंडिंग मिल सकेगी। IMF ने एक्सचेंज रेट में लचक और मुल्की ज़र मुबादला ज़खायर को मजबूत रखने, बिजली के शोबे में गर्दिशी कर्जों की मैनेजमेंट प्लान के जरिए इस्लाहात और सरकारी इदारों की कारकर्दगी बेहतर बनाने पर जोर दिया है। पाकिस्तान और IMF में तौसीई फंड सहूलत मुआहिदा जुलाई 2019 में हुआ था, जिसके तहत पाकिस्तान को 3 साल से ज्यादा अरसे में $6 अरब की रकम एक साथ में मिलना थी। हुकूमत की तमाम कोशिशें नाकाम। डॉलर की कीमत कम होने का नाम नहीं ले रही। रुपया रोज बरोज गिरता चला जा रहा है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। अमरीकी डॉलर और पाकिस्तानी रुपए में अजारादारी की जंग। मजबूत अमरीकी डॉलर ने रुपए को पसपा कर दिया। अमरीकी डॉलर ने अपनी अजारादारी पर कोई समझौता नहीं किया। अमरीकी डॉलर हर रोज तारीख की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच रहा है। पाकिस्तान को 30 जून तक कर्जों और सूद की अदायगी में बड़ी अदायगी करनी है। इस वक्त इंटर बैंक और ओपन मार्केट में अफरा तफरी मची हुई है। दूसरी तरफ आलमी मार्केट में खाम तेल की बढ़ती हुई कीमत से इम्पोर्ट बिल बढ़ रहा है। मौजूदा हुकूमत के 2.25 माह में डॉलर 29 रुपए महंगा हो गया। रुपया कमजोर होते होते तारीख की कम तरीन सतह पर पहुंच गया। 31 मई तक पाकिस्तान के गैर मुल्की कर्जों का हजम $129 अरब की तारीखी सतह पर पहुंच चुका है। हुकूमत हर सूरत डॉलर को काबू करने के लिए तमाम वसाइल बरूए कार ला रही है, लेकिन फिलहाल कोई कोशिश कामयाब नहीं हो पा रही। डॉलर की उड़ान का सिलसिला जारी है। वजह क्या है? डॉलर की सोलो फ्लाइट का नुकसान और कितना होगा? ओपन मार्केट में डॉलर की उड़ान के होलनाक असरात। क्या IMF पैकेज से डॉलर को नीचे लाया जा सकेगा? मार्केट खुलते ही आज इंटरबैंक में डॉलर मजीद मजबूत हो गया। कदर में 98 पैसे का इजाफा हुआ। इजाफे के बाद इंटरबैंक में डॉलर $211.48 तक पहुंच चुका है। गुज़श्ता रोज की बात की जाए तो गुज़श्ता रोज डॉलर $210.50 पर बंद हुआ था। डॉलर के कदर में इजाफे की सूरत हाल के बारे में भी हम जानेंगे और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान एक्सचेंज यूनियन के जनरल सेक्रेटरी ज़फ़र पराचा साहब। ज़फ़र साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। ज़फ़र साहब, क्या समझते हैं, हुकूमत और IMF के दरमियान मुआहिदा तय पा गया है। अब ये मुआहिदा कितना मुआविन साबित होगा रुपए को मजीद गिरने से बचाने में? जी के जो डॉलर महंगा होने की मेन वजह तो इस वक्त ये लग रही है कि IMF की कुछ शर्त है दीगर शराइत के साथ,
اور کہ مزید ہم کو اپنا روپیہ ڈیویلیو کرنا ہے. جہاں تک ہمارے فائنینشیل کریڈینشلز کی بات ہے، ہماری ایکسپورٹ لگ بھگ $30 بلین ہے، ہماری انورٹ ریمیٹنس اوورسیز پاکستانیز کی $30 بلین ہے. میرا اندازہ یہ ہے کہ فوری طور پہ 8 سے 10 روپے ڈالر کم ہو جائیں گے اگر ہمیں آئی ایم ایف سے قسط ملتی ہے، کیونکہ وہ قسط تو صرف $950 ملین کی ہے، لیکن اس کی وجہ سے جو ٹیگ کیا ہوا ہے باقی دوست ممالک نے وہ بھی پیسے ملیں گے، پھر ہم کو ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے بھی مل جائیں گے اور اسلامک بینک سے بھی ملیں گے، اور اس طرح مختلف جگہوں سے ہم کو جو پیسے آئیں گے تو وہ کیونکہ انہوں نے ٹیگ کیا ہوا ہے آئی ایم ایف کی قسط کے ساتھ، تو اس سے 8 سے 10 روپیہ ڈالر نیچے آ جائے گا. لیکن اب جیسے کل مذاکرات ہوئے ہیں، بڑی امید تھی کہ رات کو اناؤنسمنٹ ہو جائے گی قسط ملنے کی، لیکن آئی ایم ایف نے اس کے ساتھ دوبارہ اور مزید شرائط لگا دی ہیں، ٹیکسز بڑھانے کی، پیٹرول لیوی بڑھانے کی، اور انٹرسٹ ریٹ کے اوپر بات کر رہے ہیں. اور مزید جو ایک بات ہے وہ یہ کہتے ہیں ہم نے پاکستانی روپے کی قدر کی بھی بات کرنی ہے. اب ان کے مذاکرات ہونے ہیں اسٹیٹ بینک کے ساتھ. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا ظفر پراچا صاحب. زر مبادلہ کے ذخائر ختم یا قابل استعمال نہ ہونے کی خبروں میں کوئی صداقت نہیں. ترجمان اسٹیٹ بینک آف پاکستان عابد قمر نے وضاحت دی ہے. اپنے بیان میں کہا کہ مرکزی بینک کی جانب سے درآمدی ادائیگیاں روکنے اور بینکوں کے پاس ڈالر ختم ہونے کی خبریں بے بنیاد ہیں. ملکی زر مبادلہ کے مجموعی ذخائر $15 ارب کے قریب ہیں. ان میں سے اسٹیٹ بینک کے پاس $8 ارب 99 کروڑ ہیں. ترجمان اسٹیٹ بینک نے مزید کہا کہ کمرشل بینکوں کے پاس بھی درآمدی ادائیگیوں کے لیے ڈالر کی مطلوبہ تعداد موجود ہے. روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ میں ایک ہی دن میں زیادہ رقم جمع کرائے جانے کا نیا ریکارڈ قائم ہو گیا. گزشتہ روز بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی جانب سے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ میں $5 کروڑ 70 لاکھ جمع ہوئے. اسٹیٹ بینک کے مطابق بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی جانب سے ایک دن میں سب سے زیادہ رقم جمع کرانے کا یہ نیا ریکارڈ ہے. روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ میں اب تک جمع ہونے والی رقم کا مجموعی حجم $4 ارب 50 کروڑ سے تجاوز کر چکا ہے. وزیراعظم شہباز شریف کا روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ میں تاریخی رقوم جمع ہونے کا خیر مقدم. ٹویٹ میں کہا کہ حکومت روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ اسکیم کے ساتھ مضبوطی سے کھڑی ہے. خوشی ہے کہ اسٹیٹ بینک کو ایک ہی دن میں اب تک کی سب سے بڑی رقم موصول ہوئی. وزیراعظم شہباز شریف نے رقم بھیجنے پر بین الملک مقیم پاکستانیوں کا شکریہ بھی ادا کیا. اب آپ کو بتائیں کہ پنجاب اور بلوچستان میں بارش کے باعث سیلابی صورتحال پیدا ہو گئی ہے. آزاد کشمیر میں بارشوں کے باعث ندی نالوں میں طغیانی ہے. بابو سر ٹاپ پر شدید برف باری سے معمولات زندگی مفلوج ہو گئے ہیں. انتظامیہ نے سیاحوں کو آمد و رفت میں احتیاط کی ہدایت کی ہے. پری مانسون سیزن کی بارشوں نے تباہی مچا دی. پنجاب اور بلوچستان شدید متاثر. مختلف شہروں میں سیلابی صورتحال پیدا ہو گئی. نائی میں سیلابی ریلا رہائشی علاقوں میں داخل ہو گیا. 2 خواتین سمیت 4 افراد ریلے میں بہہ گئے. سیلابی ریلے کے باعث ہرنائی پنجاب شاہراہ پر ٹریفک معطل ہو گئی. ادھر راجن پور میں بھی سیلاب کے باعث صورتحال تشویشناک. درہ کہا سلطان سے گزرنے والا 21,000 کیوسک کا سیلابی ریلا بملی، چٹول، جھوک مکول اور میران پور کی جانب پڑ رہا ہے. مظفر آباد میں 4 روز سے جاری بارش کے بعد ندی نالوں میں طغیانی آ گئی. دریا پونچھ، دریا کنہار، دریائے جیلم اور دریائے نیلم میں پانی کی سطح بلند ہونے لگی. کروٹ ہائیڈرو پاور منصوبے کے اطراف میں لینڈ سلائڈنگ کا خطرہ پیدا ہو گیا. دوسری جانب بابو سر ٹاپ پر شدید برف باری کے باعث معمولات مفلوج ہو گئے. ٹریفک کی آمد و رفت شدید متاثر ہے. محکمہ موسمیات کے مطابق برف باری کا یہ سلسلہ کل تک جاری رہے گا. صحرائے چولستان میں بارش سے زندگی کی رونقیں لوٹ آئیں. چولستان میں 3 روز سے بارش کا سلسلہ جاری ہے جس سے ٹوبوں میں پانی جمع ہو گیا. چولستان کے مکین خوش ہو گئے. اپنے علاقوں سے نقل مکانی کر جانے والے چولستان مال مویشی صحرائے چولستان میں واپس لے جانے لگے ہیں. چولستان کی پیاسی زمین سیراب ہونے کے بعد مویشیوں کی نقل و حرکت دیکھی جا سکتی ہے. صحرائے چولستان میں بارش کا سلسلہ 3 روز سے جاری ہے جس سے ابھی تک کی صورتحال یہ ہے کہ چولستان کے مکین خوش ہو گئے. اپنے علاقوں سے نقل مکانی کر جانے والے چولستانی مال مویشی صحرائے چولستان میں واپس لے جانے لگے ہیں. صحرائے چولستان میں بارش سے زندگی کی رونقیں لوٹ آئی ہیں.
براہ راست آپ کو لے چلیں گے. اس وقت ملک احمد خان پریس کانفرنس کر رہے ہیں. نہ کرتی پیپلز پارٹی، مسلم لیگ، پی ڈی ایم کی باقی جماعتیں یہ تصور کر لیتی کہ نہیں بھائی ہم نے اپنا پولیٹیکل کیپٹل لوز نہیں کرنا، اپنے ووٹوں پہ پولیٹیکل ہٹ نہیں آنے دینی، اپنی سپورٹ بیس ادھر ہی رکھنی ہے، اور یہ فیصلے پھر کریں کیئر ٹیکرز. تو پھر اس سے زیادہ ملک دشمنی اور کیا ہو سکتی تھی جو یہ عمران خان کر گئے تھے. سو میننگ بائی سر کہ اٹ از اے ڈیفیکلٹ ٹائم، لیکن انشاءاللہ عوام کے لیے پنجاب کے بجٹ میں بھی اچھا ریلیف ہے. آپ دیکھیں گے وہ پریکٹیکل سٹیپس اٹھائے گئے ہیں کہ جن لوگوں کی ایسی انکم گروپس ہیں جن کو ایکچولی گورنمنٹ کی ہیلپ چاہیے، اس میں ہم پوری ان کی مدد کرنے کی کوشش کریں گے. ایوری لٹل کاؤنٹس، ہر چھوٹا کیا گیا اقدام آپ کو نظر آئے گا کہ وہ کس طریقے سے ان طبقات کی محرومیوں کو دور کرنے کے لیے ہم کوشش کریں گے. ایک تو وہ منتر ہے، ایک جگل ہے کہ جی غریب پرور ہے، ایسا ہے، وہ کہیں گے جی غریب دشمن ہے، ایسا ہے ویسا ہے. لیکن اندازہ کریں کہ جو لوگ اقتدار کی ہوس میں اتنے اندھے ہیں کہ اسمبلی کا فلور گورنمنٹ کے لیے اویلیبل نہیں ہے کہ بجٹ دے سکے. اسمبلی کا فلور آپ میجورٹی لوز کر جاتے ہیں، آپ کے پاس اویلیبل نہیں ہے کہ وہاں پہ سی ایم کا الیکشن ہو سکے. واٹ نان سینس! یہ کانسٹیٹیوشنل ڈیموکریسی ہے؟ یہ تو ایک انارکی ہے. ہم تو اس بات کو یہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر آج پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ اور پی ڈی ایم کی وہ دوسری باقی جماعتیں یا جو پہلے کل کو اپوزیشن میں تھی آج گورنمنٹ میں تھی، ان کا یہ ریزالو ہے کہ پہلے اس ملک کی جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کو بچانا ہے، ریاست کو بچانا ہے، سیاست کو بچانا ہے، معیشت کو بچانا ہے، اور اس پولرائزیشن اور یہ جو فسطائی رویے تھے ان کے خلاف ہمارا علم جہاد ہے بھائی جان. تھینک یو. جیسے کہ اتحاد آپ کا پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا چل رہا ہے، عامر صاحب صوبائی وزیر قانون ہے، عطا صاحب صوبائی وزیر داخلہ ہے، تو پیپلز پارٹی کو وزارتوں کے حوالے سے کیا معاملات آپ کے تحت؟ جی بڑا اچھا سوال آپ نے کیا. دیکھیں میں پریزیڈنٹ صاحب کا ہمیں حکم ملا تھا، اور حکم یہ ملا تھا کہ جب یہ صورتحال بجٹ اجلاس کی ہم نے ان کے سامنے دقت رکھی کہ اب فار پرپز آف دس سیشن ہمیں نوٹیفائی کرنا پڑے گا. تو انہوں نے کہا جب تک میرے باقی پوری پارٹی کے لوگ اپنے پورٹ فولیوز کے ساتھ نہیں آتے تب تک آپ اپنے پورٹ فولیوز بھی روک دیں. دیٹ واز کریکٹ. سو دا سونر دا بجٹ گوز ڈاؤن، جیسے یہ نکلتا ہے پاس ہوتا ہے تو انشاءاللہ اٹ ول بی ڈن. ہمارے نوٹیفیکیشن میں یہ درج ہے کہ یہ جو اسمبلی بزنس کے لیے ہمیں یہ محکمہ اسائن کیا گیا ہے اس سیشن کے دورانیے تک، اس سے بیونڈ نہیں. اس سے بیونڈ نہیں سوال ہے کہ 17 جولائی کو الیکشن ہونے جا رہا ہے اور یہ پنجاب کی تاریخ کا ایک سیاست کا رخ متعین ہونے جا رہا ہے، تو اس میں امن امان کی صورتحال میں آپ کیا کر رہے ہیں؟ کیونکہ بڑے لڑائی جھگڑے فسادات شروع ہو گئے ہیں. ایک عام میں جو بندہ جو ووٹ کاسٹ کر رہے ہیں اس کے لیے کیا پیغام؟ دیکھیے زیرو ٹالرنس ہے اس پہ. ہم نے ٹوٹل ڈی ویپنائزیشن کر دی ہے. کل ہوم سیکرٹری کو میں نے کہا ہے اور احکامات جاری ہو گئے ہیں کہ پنجاب بھر میں اسلحے کی نمائش، اسلحہ کیری کرنا، اسلحہ رکھنا الیکشن پروسیس کے دوران، اس پہ دفعہ 144 کا نفاذ کر دیا گیا ہے، اور بلا امتیاز کارروائی ہوگی. لاہور میں بھی جو واقعہ ہوا اس میں صرف پی ٹی آئی کے لوگ گرفتار نہیں ہوئے، ہم نے یہ انشور کیا کہ نون لیگ کے لوگ جو جھگڑے میں شامل تھے ان کو بھی گرفتار کیا جائے. تو کسی کو اسلحہ رکھنے کی اجازت نہیں ہوگی. پولیس ان کو 2 سیکیورٹی گارڈ ود ویپن فراہم کر رہی ہے. جہاں پہ تھریٹ زیادہ ہے وہاں پہ زیادہ گارڈ بھی دیے جائیں گے، مگر لڑائی جھگڑے اور سکفل سے بچنے کے لیے پورے پنجاب میں الیکشن میں کہیں اسلحہ نظر آئے گا تو پرچہ بھی دیں گے، بندے بھی اندر کریں گے. تھینک یو. پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان معاہدہ طے پا گیا ہے. آئی ایم ایف معاشر مالیاتی پالیسی کی مفاہمتی یادداشت کا ڈرافٹ جلد پاکستان کے ساتھ شیئر کرے گا. آئی ایم ایف نے پاکستان کو بجٹ میں دیے گئے محصولات کے ہدف میں 436 ارب روپے کا اضافہ کرنے کو کہا ہے. آئی ایم ایف نے پیٹرولیم لیوی 30 روپے سے بتدریج بڑھا کر 50 روپے فی لیٹر تک کرنے پر زور دیا ہے. ڈیٹیلز کیا ہے اسلام آباد کے نمائندے سردار شراز سے ہم جانیں گے. جی سردار شراز. جی پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان جو ہے نا اصولی طور پر سمجھوتا طے پایا گیا. اس حوالے سے گزشتہ روز جو ہے وہ ایک اہم اجلاس ہوا جس میں وزیر خزانہ اور ان کی ٹیم نے شرکت کی، جس کے بعد جو ہے نا یہ مفاہمت کی یادداشت جو ہے نا وہ اس پر اتفاق ہو گیا، اور یہ جو اس کا ڈرافٹ ہے وہ جلدی پاکستان کے ساتھ شیئر کیا جائے گا. تاہم وزارت خزانہ کے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ آئی ایم ایف نے کچھ مزید جو ہے وہ تجاویز دی ہیں، بالخصوص جو ہے محصولات کا جو ہدف ہے اس میں 436 ارب روپے کا اضافہ کرنے، جبکہ پیٹرولیم لیوی جو ہے وہ 30 روپے سے بڑھا کے 50 روپے کا کرنے کے لیے کہا گیا ہے. اس پہ حکومت پاکستان نے زبانی طور پر رضامندی ظاہر کی ہے. جی بہت شکریہ آپ کا سردار شراز.
نور عالم خان کی زیر صدارت پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا اجلاس، نون لیگ کے رکن شیخ روہیل اصغر نے تیل بحران کا خدشہ ظاہر کر دیا، سیکرٹری پیٹرولیم نے تیل بحران کا خدشہ رد کر دیا۔ اسی حوالے سے تفصیلات جانیں گے ڈپٹی بیورو چیف اسلام آباد علی شیر سے۔ علی شیر، بتائیے گا اس اجلاس کی روداد۔ جی بالکل، اس وقت پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا اجلاس چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نور عالم خان کی صدارت میں جاری ہے اور اس وقت پیٹرولیم سے متعلق معاملات زیر بحث ہیں۔ اس میں مسلم لیگ نون کے رکن شیخ روہیل اصغر نے ایک خطرے کی بڑی گھنٹی بجاتے ہوئے کہا کہ اگلے 4-5 روز میں پاکستان میں پیٹرولیم کا بہت بڑا بحران آنے والا ہے۔ تو اس سے ان کے جواب دیتے ہوئے سیکرٹری پیٹرولیم نے کہا کہ ایسی اطلاعات جو ہے وہ درست نہیں ہے، کیونکہ پاکستان کو سعودی عرب، کویت سمیت دیگر ممالک سے تیل مل رہا ہے اور وہ مؤخر ادائیگیوں پر تیل مل رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پی ایس سی کے اجلاس کے اندر جو ہے جنرل مینیجر پی ایس او جنہوں نے 56 ارب بہت شکریہ علی شیر آپ کا۔ مونے سلاہی کی منی لانڈرنگ کیس میں عبوری ضمانت منظور ہو چکی ہے۔ لاہور کی بینکنگ کورٹ نے مونے سلاہی کو 4 جولائی تک گرفتار کرنے سے روک دیا۔ عدالت نے آئندہ سماعت پر ایف آئی اے سے رپورٹ طلب کر لی ہے۔ عدالت نے مونے سلاہی کو 5 لاکھ روپے کے ضمانتی مچلکے جمع کرانے کا حکم دیا۔ صحافیوں کے سوال پر مونے سلاہی نے کہا وکلا کی ہدایت پر عبوری ضمانت کرائی ہے، کیس کے حوالے سے کوئی بات نہیں کریں گے۔ کی ضمانت نہیں کروائیں گے تو اب آپ نے ضمانت کروا لی ہے، کیا وکیل کی ہدایت پر کی ہے یا گرفتاری کا سارے کام وکیل صاحب کی ہدایت پہ ہو رہے ہیں؟ تو سر تو سنا ہے کہ مزید بھی ایف آئی آر ہو رہی ہیں، اس حوالے سے کوئی معلومات ہے آپ کے پاس؟ ادھر ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضی وہاب نے اورنگی ٹاؤن میں 3 پارکس کا افتتاح کر دیا۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ کھیل کے میدانوں کی بحالی سے نوجوان نسل کو بہترین مواقع میسر آئیں گے۔ کراچی کے تمام اضلاع میں ترقیاتی کام جاری ہیں۔ کہتے ہیں بابا باغ، جتنا میں نے پارکوں پہ کام کیا کسی نے نہیں کیا۔ یہ لائٹیں بھی میرے دور میں ٹھیک ہوئیں، یہ فاؤنٹن بھی میرے دور میں ٹھیک ہوئے۔ دہشت گردی ایک بہت بڑا مسئلہ تھا، ٹارگٹ کلنگ ایک بہت بڑا مسئلہ تھا، لیکن آپ نے دیکھا کہ سندھ گورنمنٹ نے اس آپریشن کو لیڈ کیا اور ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے جس کے اندر پولیس ہو، رینجرز ہو، انٹیلیجنس کے ادارے ہوں، سب نے کلوز کوارڈینیشن میں کام کیا اور آج الحمدللہ آپ کو نہ کڈنیپنگ اور فار رینسم کے واقعات نظر آتے ہیں، نہ ٹارگٹ کلنگ۔ سندھ ہائی کورٹ نے عامر لیاقت حسین مرحوم کے پوسٹ مارٹم کا حکم معطل کر دیا ہے۔ آپ کو ایک مرتبہ پھر اپڈیٹ کریں کہ سندھ ہائی کورٹ نے عامر لیاقت حسین کے پوسٹ مارٹم کا حکم معطل کر دیا ہے۔ تفصیلات جانیں گے اپنے نمائندے جنید شاہ سے۔ جنید، بتائیے گا اس فیصلے کی تفصیلات۔ دیکھیے، سندھ ہائی کورٹ میں عامر لیاقت کی قبر کشائی روکنے سے متعلق ان کے اہل خانہ کی جانب سے درخواست دائر کی گئی تھی۔ عامر لیاقت کی بیٹا اور بیٹی عدالت میں موجود تھے، جبکہ ان کی جانب سے ضیاء عوان ایڈوکیٹ پیش ہوئے اور عدالت میں اپنا موقف دیا کہ جوڈیشل مجسٹریٹ کے فیصلے کو کالعدم قرار دیا جائے، جس پر جسٹس محمد جنید غفار نے ریمارک دیے کہ جوڈیشل مجسٹریٹ کے فیصلے میں کیا غلط لکھا ہے، جس پر ضیاء عوان کا کہنا تھا کہ درخواست ان کے کسی رشتہ دار نے نہیں دی، بلکہ اس طرح تو کل کوئی بھی آ کر درخواست دائر کر سکتا ہے اور قبر کشائی کروا سکتا ہے۔ تاہم عدالت نے دونوں فریقین کے دلائل سننے کے بعد عامر لیاقت کی قبر کشائی سے متعلق حکم معطل کر دیا ہے اور آئندہ سماعت تک جوڈیشل مجسٹریٹ کا فیصلہ بھی معطل کر دیا، جبکہ سیکرٹری صحت اور میڈیکل بورڈ کو نوٹسز جاری کرتے ہوئے 29 جون تک جواب طلب کر لیا ہے۔ جی بہت شکریہ جنید شاہ آپ کا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز کے اخباروں میں اشتہارات کے خلاف درخواست خارج کر دی گئی۔ لاہور ہائی کورٹ نے درخواست عدم پیروی کی وجہ سے خارج کی۔ وزیر اعظم یا محمد شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز کے اخباروں میں اشتہارات کے خلاف درخواست لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے درخواست عدم پیروی کی وجہ سے خارج کی گئی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز کے اخباروں میں اشتہارات کے خلاف درخواست کو خارج کر دیا گیا ہے۔ درخواست عدم پیروی کی وجہ سے خارج کی گئی۔ کراچی سمیت سندھ بھر میں کورونا کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے۔ کراچی میں ایک ہفتے کے دوران کورونا کیسز کی شرح 10% تک پہنچ گئی ہے۔ پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن نے وفاقی حکومت سے NCOC کو دوبارہ بحال کرنے اور ہسپتالوں میں کورونا کے وارڈز دوبارہ فعال کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ شہریوں سے ماسک لگانے کی اپیل بھی کی ہے۔ تفصیلات بتائیں گے ہمارے نمائندے شفقت عزیز۔
देखिए कراची समेत सिंध भर में एक दफ़ा फिर जो है वो कोरोना केसेस में इजाफा देखा जा रहा है। गुज़िश्ता अगर एक हफ़्ते की बात करें तो जो कोरोना केसेस की इशारा थी वो उसमें 10% जो है वो इजाफा देखा जा रहा है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के साबिक जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर मिर्ज़ा अली अज़हर। जो केसेस नहीं है, नॉन रिपोर्टेड या नॉन टेस्टेड हैं, तो इसकी तादाद कहीं ज़्यादा हो सकती है इस डेटा से, जो डेटा आपने बताया। कोरोना हमारे साथ रहेगा, लेकिन हमने कोरोना से बचाव की और एहतियाती तदाबीर जो है उसको बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं करना है। तकरीबन 80% अगर लोगों को अगर एक वैक्सीन हो जाए तो हम ये कह सकते हैं कि हर्ड इम्यूनिटी हो गई, लेकिन उसके बाद उस जो पहला वाला डोज लगा था उसके बाद बूस्टर डोज लगवाना जो है लोगों को लाजमी है। अव्वल तो NCOC को फ़ौरन ख़त्म नहीं कर देना चाहिए था, उसको बरकरार रखना चाहिए था ताकि खुदा न खास्ता कोई अगर ऐसी कोई सूरत हाल पैदा होती है तो दोबारा एक्टिवेट हो जाए वो। लेकिन सिंध गवर्नमेंट को अपने अस्पतालों में, जो भी अस्पताल सिंध गवर्नमेंट चला रही है और उसके अलावा प्राइवेट अस्पतालों में जो कोरोना की फैसिलिटीज़ थी उनको मतलब है कि बिल्कुल उनसे कोशिश ये करनी चाहिए कि ख़त्म ना हो। और उसके लोगों को उन्होंने मशवरा दिया है कि फ़ौरी तौर पर जो है वो मास्क पहनना शुरू कर दें। आने वाले दिनों में जो है ये केसेस बढ़ सकते हैं और जो पहले एहतियाती तदबीर इख्तियार की थी वही दोबारा करें ताकि जो कोरोना के बढ़ते केसेस हैं इन पर काबू पाया जा सके। जी। मारूफ कव्वाल अमजद साबरी को मद्दाहों से बिछड़े 6 बरस बीत गए। मद्दाहों के दिलों में उनकी यादों के चिराग आज भी जल रहे हैं। मोना सिद्दीकी। फरीद कव्वाल खानदान के शोहरा आफाक कव्वाल अमजद साबरी को 2016 में रमजानुल मुबारक की 16 तारीख को फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया था। 12 साल की उम्र में उन्होंने अपने वालिद गुलाम फरीद के साथ स्टेज पर परफॉर्म करना शुरू किया। जहां फिदा तेरे नाम पर है सुकून, फिजा तेरा नाम भी। अमजद साबरी ने दुनिया के कई ममालिक में अपने फन का मुजाहिरा किया। इस अनमोल सितारे की चमक आज भी उनके सूफियाना कलाम के बाइस रोशन है। मोना सिद्दीकी, न्यू न्यूज़, कराची। महकमा एंटी करप्शन के केस में गिरफ्तारी का खतरा। साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के 4 भाइयों ने भी अबूरी जमानत करवा ली है। लाहौर हाई कोर्ट मुल्तान बेंच ने 27 जून तक उनकी अबूरी जमानत मंजूर की है। मुल्ज़िमान की जानिब से 2 मुकदमात में दरखास्तें दायर की गई। गुज़िश्ता शब महकमा एंटी करप्शन की टीम और पुलिस ने गिरफ्तारी के लिए छापा भी मारा था। मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे बशीर अहमद चौहान से। बशीर, क्या तफसीलात हैं? जी बशीर, अगर आप मुझे सुन सकते हैं तो बताइएगा कि 4 भाइयों ने भी अबूरी जमानत करवा ली है। उस्मान बुज़दार के जो शरीक मुल्जिम थे FIR में भाई, उनने मुल्तान से अबूरी जमानत हासिल कर ली है। 2 अलग अलग मुकदमे के हवाले से 2 अलग अलग दरखास्तें ही दायर की गई जिसमें उन्हें 27 जून तक अबूरी जमानत दी गई है। और फिल वक्त इनके भाइयों ने तो अबूरी जमानत ले ली है, लेकिन इनके मज़ारीन के बारे में वजाहत नहीं हो पा रही कि उन्होंने कहीं अबूरी जमानत के लिए दरखास्त दायर की है या नहीं, उन्हें अबूरी जमानत मिली है या नहीं, इस बात का फिल वक्त कोई कंफर्म नहीं है। अच्छा बशीर, ये भी बताइएगा कि ये केस है क्या? और केस बुनियादी तौर पे सरकारी जमीन की अलाटमेंट का है जिसमें SOPs की खिलाफ वर्जी तो की गई, लेकिन सबसे अहम इशू ये है कि जमीन के अलॉटमेंट के लिए जरूरी है कि आप वहाँ पे कागज हों और 4 साल से आप वहाँ पे फसलात काश्त करते हो। जबकि उस्मान बुज़दार के एक भाई की पैदाइश ही अलॉटमेंट के बाद हुई है। बहुत शुक्रिया बशीर चौहान आपका। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अफगानिस्तान में ज़लज़ले से कीमती जानों की ज़िया पर इज़हार अफसोस। अपने बयान में कहा कि पाकिस्तान मुश्किल की इस घड़ी में अपने अफगान भाई बहनों के साथ है, हर मुमकिन इमदाद फराहम की जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ज़ख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की और मुतासरा ख़ानदानों से इज़हार हमदर्दी भी किया।